إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں۔ ولو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام والبحر يمده من بعده سبعة ابحر ما نفدت کلمات اللہ۔ اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہوں جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج ذی الحج کی جو تاریخ ہے اور ذی الحجہ کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ رب العالمین نے قسمیں کھائی ہیں، اور فضیلت کے اعتبار سے اسلاف امت علماء اسلام کی نظر میں رمضان المبارک کا آخری عشرہ جس میں لیلۃ القدر ہے اس سے بھی زیادہ معزز تر یہ عشرہ ہے جو ایک ذی الحجہ سے 10 تک ہے۔ یہ عشرہ رمضان المبارک کے آخری عشرے سے بھی افضل ہے۔ فضیلت کے اعتبار سے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس کے ایام افضل ہیں بنسبت لیلۃ القدر آنے والا وہ عشرہ۔ لیلۃ القدر افضل ہے یہ اور بات ہے، لیکن وہ عشرہ پورا 1 سے لے کر 10 تک کا وہ عشرے سے زیادہ اس کے دن یہ دن افضل ہیں، اور اس کی راتوں سے اس کی راتیں افضل ہیں۔ اللہ اکبر! ذرا تصور کیجئے ہمارے حالات رمضان المبارک میں تو لاک ڈاؤن کی وجہ سے صحیح عبادتیں نہیں ہو سکی، ابھی بھی لاک ڈاؤن ہی ہے، لیکن پھر بھی ہمارے دلوں کے اندر رمضان المبارک کے آخری عشرے کی ایک اہمیت ہے، لیکن ذی الحج کے 1 سے لے کر 10 کے ایام میں اس کی کوئی اہمیت نظر نہیں آتی۔ ہمارے دلوں کے اندر سوائے اس میں کھانے پینے اب سیو کرنے کے علاوہ کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ پتہ نہیں کتنے غریبوں کی بد دعا لگے گی جو فریج ایجاد کیا تھا، اس کی وجہ سے کیا ہے غریبوں کی مار پڑ گئی، تو ہم ہی جمانا کمانے میں لگے رہتے ہیں، اور اس کے بعد رمضان کے بعد عید میں کباب بنانے میں لگے رہتے ہیں۔ حالانکہ اسلاف نے اس حد تک اس کو کہا ہے کہ یہ رمضان المبارک کے آخری عشرے سے بھی زیادہ قیمتی اور فضیلت والا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے عمل کو اللہ تبارک و تعالی کسی دوسرے عمل سے کوئی مقابلہ نہیں، جس کا ثواب ان دنوں کا عمل کا جو ثواب اللہ نے رکھا ہے وہ کسی اور کا نہیں۔ صحابہ نے پوچھا، اللہ کے مسلم کی روایت ہے، صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس عمل کا بھی ثواب نہیں ہوگا جو انسان اپنا مال اور اپنی جان لے کے جہاد کو نکل گیا، مجاہد سے بھی بڑھ کر اس دن ان دنوں میں عبادت کرنے والے کا ثواب ہوگا؟ کہا کہ اللہ کے رسول ہاں، مجاہد سے بھی بڑھ کر ثواب ان دنوں اعمال کرنے والے کا ثواب ہے بنسبت صرف ایک شخص کے عمل کے۔ پوچھا گیا اللہ کے رسول وہ کون سا؟ فرمایا کہ جو شخص اپنی جان اپنی مال کو لے کر نکلے جہاد کو پھر واپس نہ آئے، یعنی شہید ہو جائے، صرف وہ افضل ہے، اس کا عمل افضل ہے۔ اس کے علاوہ جتنے اعمال ہیں وہ اس عشرے کے افضل ہیں، 1 سے لے کر 10 تک کے۔ اور ایک روایت کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 9 دنوں کا روزہ رکھا ہے، 1 سے لے کر 9 تک۔ ایک روایت کے مطابق اماں عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں میں 10 کے اندر کوئی روزہ نہیں رکھا،
اس کی تطبیق علماء کہتے ہیں کہ امت کی آسانی اور مستحب ہونے کے لیے اللہ کے رسول نے کبھی کبھار کسی سال چھوڑا ہے، ورنہ تو عموماً اللہ کے رسول 1 سے لے کر 9 تک کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ اور عبادات کے اعتبار سے اس حد تک سعید ابن المسیب کے بارے میں آتا ہے، جو حضرت ابو ہریرہ کے داماد ہیں، صحابی نہیں ہیں لیکن صحابی رسول کے داماد ہیں، اور تابعین کے لحاظ سے رئیس التابعین ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ عمل اللہ کو یہ محبوب ہے، اور ان کو دیکھنے والے شاگرد کہتے ہیں کہ ہم نے سعید ابن المسیب رحمہ اللہ کو نہیں دیکھا اتنی زیادہ عبادت مشقت کرتے ہوئے جتنا ان ایام کے اندر سعید ابن المسیب عبادت کیا کرتے تھے، خواہ رات دن رات دن۔ اور خصوصیت کے اندر یہ چیز عبادت میں کون سی؟ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ترین کلمہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ محبوب ترین کلمہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر ہے، اور تم اس معاملے میں ان 10 دنوں کے اندر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد یہ کہا کرو، اور یہ کہا کرتے تھے۔ کبھی کبھی حضرت ابو ہریرہ اپنے ساتھیوں کو لے کے مدینہ کی گلیوں میں نکلتے اور ان عشرہ کے اندر آہستگی سے لوگوں کو یاد دلانے کے لیے کہتے اللہ اکبر اللہ، بازاروں میں گلیوں میں۔ یہ سنت تو ہم نے کیا ہے بالکل ہی ترک کر دی، اس کے بجائے آواز سے ذکر کرنے کے کئی نئے ایجادات بدعات شروع کر لیے ہیں، لیکن یہ سنت تو بالکل متروک ہو گئی ہے جس میں صحابہ نکلتے تھے بازاروں کے اندر اور مسلمانوں کو یاد دلانے کے لیے آہستگی سے لا الہ الا اللہ اکبر کبیرہ سبحان اللہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا لا الہ الا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ حمد کے کلمات یاد رکھیے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے، وہ واقعہ ہمیشہ ذہن میں رہے۔ جب معراج میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول کو بلایا تو 7ویں آسمان پہ بیت معمور کے پاس، بعض روایتوں میں ہے کہ ایک کعبۃ اللہ وہاں بھی ہے جیسے یہاں زمین پہ کعبہ، وہ دیوار پہ ٹیک لگائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اپنے جد امجد حضرت ابراہیم کو، اور انہوں نے صرف کہا کہ بیٹا آؤ۔ اس سے معلوم ہوا کہ باپ اور بیٹے کا بڑا اہم رشتہ ہوتا ہے۔ دوسرے جو ہم عمر انبیاء تھے، حضرت یحییٰ سے ملاقات ہوئی، حضرت عیسیٰ سے، انہوں نے کہا کہ بھائی آؤ، اے میرے بھائی آؤ، لیکن حضرت ابراہیم نے اللہ کے رسول کو بلایا تو کہا کہ بیٹا آؤ۔ جب ملاقات ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اپنی امت کو میرا سلام کہنا، ابراہیم علیہ السلام، ان کا سلام ہمارے نام، کہا کہ امت کو سلام کہنا آپ کے، اور میرا ایک پیغام دینا ہے۔ کیا پیغام ہے پتہ ہے؟ ان کو یہ پیغام دینا کہ جنت کی زمین بڑی وسیع ہے اور زرخیز ہے۔ زرخیز اسے کہتے ہیں جیسے دانہ ڈالتے ہی کیا ہے پودا اگائے، بڑی زرخیز ہے اور بہت وسیع ہے، اور وہاں دانہ جیسے ڈالتے ہیں پودا بننے کے لیے وقت نہیں لگتا، لمحوں کے اندر پودا بن جاتا ہے، کیونکہ وہ دنیا نہیں ہے۔ اور وہاں کے بیج سبحان اللہ والحمدللہ اللہ اکبر ہے۔ ایک الحمدللہ بولو، ایک تمہارا پودا جنت میں ہے، ایک لا الہ الا تمہارا ایک پودا جنت میں ہے۔ کتنے پودے کتنے درخت اپنے جنت کے تم بنانا چاہتے ہو بناؤ، یہ عام دنوں میں ہے۔ ابھی 1 سے لے کر 10 ذی الحجہ تک کتنے بنانا چاہتے ہو، فضیلت والے ایام ہیں، والفجر ولیال عشر 10 راتوں کی، ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ 10 راتوں کی قسم 1 سے لے کر 10 ذی الحجہ تک ہے، اور اس کے اندر قربانی کرنے والا اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ناخن نہ کاٹے، بال نہ کاٹے۔ بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ وجوہات کیا ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ جو حجاج جاتے ہیں ان کے لیے بھی حرام ہوتا ہے، ان حجاج کے علاوہ جو مسلمان دوسرے ملکوں میں ہیں ان سے مشابہ ہو جائے کہ ہم بھی اے اللہ وہاں نہ جا سکے لیکن ہم بھی انہی کے ساتھ ہیں۔ مشابہت بہت اچھی چیز ہے، اچھائیوں میں اچھی، برائیوں میں بری۔ اس واسطے ہمیشہ ڈرنا چاہیے کہ اپنا شبیہ تم کوئی کیا ہے ایکٹر کا سا نہ بناؤ، کل اللہ تعالیٰ صرف اس پر ناراض ہو کہ اس کے ساتھ کر دے تو جہنم چلے جاؤ۔ آج ہمارے نوجوان ایکٹروں کے سے بننے کی کوشش کرتے ہیں، نہ علماء کے لباس ڈھالو، کل اللہ تعالیٰ کیا ہے ان کی وجہ سے اس کے ساتھ مشابہت اختیار کرنے کی وجہ سے اللہ بھیج دے۔
مشابہت بہت پسند ہے، اچھائی سے بہت پسند ہے، برائی میں بہت کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کے ذریعے روکا ہے۔ حتیٰ کہ داڑھی کے سلسلے میں اسی واسطے فرمایا کہ بڑھاؤ، کیوں؟ یہ نہیں بڑھاتے ہیں۔ مونچھوں کو کتراؤ، کیوں؟ یہ نہیں کترتے ہیں۔ مشابہت نہ ہو، یہودیوں کی مخالفت کرو۔ بعض لوگ مونچھیں لمبی رکھتے ہیں، داڑھی نہیں ہوتی ہے، پھر بھی مسلمان کہلاتا ہے، حالانکہ کیا ہے، مشابہت اللہ کے رسول کو پسند نہیں تھی، غیر مسلموں کی، اور اپنوں کی مشابہت بہت پسند تھی۔ اور اسی طرح ایک دوسری بات کہہ کے بات ختم کر دیتا ہوں، یہ قربانی ان ایام میں عید، ان ایام میں خصوصی اعمال، حج، تکبیرات، یہ سب اصل میں کیا ہے؟ کیا پیغام دے رہے ہیں؟ یہ ایک قربانی ہے ایک شخصیت کی، اس کی مشابہت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، حالانکہ ان کا سا ایمان تو ہم اگر ہزاروں زندگیاں مل جائیں تو بھی ہم ایک لمحے کی قربانی ان کی طرح نہیں دے سکتے، جنہوں نے اپنے رب کے حکم پر اپنے ہی بیٹے کے گردن پہ چھری رکھ دی۔ لیکن یہ بھی ایک مشابہت بننے کی، ایک شبیہ بننے کی کوشش ہے کہ اے اللہ اتنا تو نہیں ہے، لیکن دراصل اس کی طرح تو کم از کم کیا ہے ہم نیت کرتے ہیں۔ انہوں نے تو اپنے بیٹے پہ چھری رکھی، ہم تیرے حکم پہ کیا ہیں ایک جانور ذبح کرتے ہیں، اس کے گلے پہ چھری رکھتے ہیں۔ اور بعض لوگ آج کیا ہیں بہت زیادہ اس معاملے میں سوال اٹھائے جا رہے ہیں، اور بعضوں نے میں نے سنا کہ جماعتیں فتویٰ بھی دے گئے، اللہ کی قسم غلط فتویٰ ہے، جنہوں نے یہ کہا ہے کہ آج بڑی قسم پرسی کی حالت ہے، لاک ڈاؤن کی حالت ہے، غربت زیادہ ہے، اس واسطے قربانی کا جانور نہیں بلکہ اس کے اماؤنٹ کو صدقہ کر دو۔ اللہ کی قسم سہبارہ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں غلط فتویٰ ہے۔ لاکھوں کا اماؤنٹ بھی صدقہ کرو تو قربانی کے بالمقابل نہیں ہو سکتا، قربانی کا کوئی بدل نہیں۔ کیوں؟ وہ جذبہ ہے، وہ خالی ایک جانور کا قربان کرنا نہیں ہے، وہ جذبہ ہے، وہ یاد دلاتا ہے کہ ایک شخص نے عالم انسانیت کے اسی عالم کے اندر رب کے حکم پر اپنے بیٹے پہ چھری رکھی، اور آج ہم اپنے جانور پہ چھری رکھتے ہیں، اور کل تیرا حکم ہو تو ہم بھی اپنے بیٹے کے گردن پہ چھری رکھیں گے۔ اس جذبے کا کوئی بدل نہیں ہے، تو کوئی بدلہ نہیں دے سکتا۔ کوئی صدقہ دینا ہے دو کتنا چاہے، قربانی کے ساتھ دو، قربانی کے بدل میں نہیں۔ قربانی کا کوئی بدل نہیں ہو سکتا، قربانی ہی ہے، خواہ وہ تم جانور کرو، خواہ وہ تم کیا ہو اونٹ کرو، خواہ وہ تم آ کر کوئی اور چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں دو جانوروں کے اندر سے، لیکن اس کا بدل نہیں ہو سکتا۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ بکرا خرید نہیں سکتے، شیئرنگ میں آپ چلے جائیں، شیئر میں 7 حصے کر لیں۔ ایک روایت میں تو بعض چیزیں یہ بھی آئی ہیں کہ 10 بھی اونٹ میں شامل ہو سکتے ہیں، اونٹ میں 10 کر لیں، یہ اور بات ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ اس کے بدل میں آپ کیا ہیں تحفے کے طور پر، صدقے کے طور پر پیسہ دے دیں۔ تو یاد رکھیے چند احکامات تو اس کے سلسلے میں مجھے بولنا چاہیے تھا، لیکن وقت کی تنگی اور مسائل بھی کچھ ہیں، اس واسطے میں ان باتوں پر اکتفا کرتا ہوں۔ یہ یاد ہے، یہ پیغام ہے کہ عالم انسانیت میں ایک ایسی شخصیت بھی نمودار ہوئی جس نے رب العالمین کے حکم پر اپنے بیٹے پر چھری رکھ دی۔ یہ اپنے آپ پہ چھری رکھ دینے سے بھی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بہت مقبول ہے۔ انسان اپنے آپ کو کبھی کیا ہے حکم ہو تو مار لے سکتا ہے، لیکن اپنے بیٹے پر وہ بھی جو 80 سال کے بعد بہت دعاؤں سے پیدا ہوا ہو، اس پر چھری رکھ دینا معمولی بات نہیں تھی۔ اس واسطے اللہ نے اس واقعے کو امر کر دیا، اس واقعے کو قیامت تک کے لیے ثبت کر دیا، اور اعلان کر دیا کہ اس کی صداقت کے اعتبار سے تم ہر سال یاد تازہ کرو کہ قد صدقت الرؤیا، کہ اس نے کیا ہے اپنا خواب سچ کر دکھایا۔ اس خواب کی سچائی کے اندر گویا کہ رب العالمین نے اعلان کیا کہ 200% تم اپنے امتحان میں پاس ہو گئے۔ اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن، پورے کے پورے 100% تم کامیاب ہو۔ اسی واسطے فرمایا کہ ہم نے ابراہیم کو ایک شخصیت کی نظر سے نہیں رکھا، تمہارے لیے ابراہیم پوری ایک امت تھے۔ ان ابراہیم کان امہ، ایک پوری امت، ایک خالی ایک اکیلا ابراہیم ہے۔ قانتا للہ حنیفا، کیونکہ وہ اکیلا ہو گیا، وہ سب کچھ چھوڑ دیا، قانت بن گیا، مطیع و فرما بردار ایسا بنا کہ پورے عالم کو ناراض کر دیا۔ انی وجہت وجہی، ارے بھائی تم ایک دوست کو ناراض نہیں کرتے رب کے لیے؟ ذرا سوچو اپنی حالت پر، کتنی برائیاں وہ ہیں صرف دوست کے لیے کر دیتے، ارے دوست ناراض ہو جائے گا بھائی،
یہ تو وہ ابراہیم ہے، دوست تو دوست کیا ہے، باپ تو باپ کیا ہے، بیوی بیوی کیا ہے، بیٹا بیٹا کیا ہے، پورے عالم کو ناراض کر دیا۔ وجہت وجہی للذی فطر السماوات، میں نے اپنا چہرہ تمام سے کٹ کے تیری طرف اے اللہ کر دیا جو فاطر السماوات والارض ہے، بغیر مثال کے پیدا کرنے والا ہے، حنیفاً یکسو ہو گیا، وما انا من المشرکین، میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ اس پیغام کو لے کر اٹھے، یہاں تک کہ اپنا تن من دھن، اپنی ذات آگ کے لیے پیش کی، یہ اپنی ذات آگ کے لیے پیش کی، لیکن اس وقت اس کی یاد تازہ کرنے کے لیے ہمیں نہیں کہا گیا کہ تم بھی اپنے آپ کو آگ کے لیے پیش کرو، لیکن جب بیٹے کے گردن پہ چھری رکھی تو تمہیں بھی کہا گیا کہ یاد تازہ کرو۔ تو میں نے کہا نا کہ اپنے آپ کو سزا دے لینا اتنا بڑا نہیں ہے معاملہ، انسان تیار ہو جاتا ہے، لیکن اپنی اولاد کو قربان کرنا معمولی بات نہیں ہے۔ جو لوگ اولاد رکھتے ہیں، جب وہ دوڑنے کی عمر کو پہنچتا ہے بچہ، اس کا خود کا اپنا جو اندر سے خوشی پھوٹ پڑتی ہے نا، وہ کوئی تصور ہی نہیں کر سکتا۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ بلغ معہ السعی، اسماعیل اس ایج کو پہنچ گئے جہاں بھاگ دوڑ شروع ہو چکی تھی ان کی، اور جب بچے کو پال کے وہ چھوٹے سے حرکت نہیں کرنے والے کو پلا کے دودھ، وہ چھوٹے بچے کو کیا ہے اپنے خون جگر سے سینت سینت کے جب وہ بڑا کر کے وہ پھرنے کی عمر کو پہنچتا ہے نا جی، اس وقت باپ کی خوشی دیدنی ہوتی ہے۔ تو اللہ نے کہا اسی وقت میں نے حکم دیا کہ کٹو، ذبح کرو۔ یہ معمولی امتحان نہیں تھا، اور انہوں نے بغیر پوچھے رکھ دی چھری، تو اللہ کو یہ ادا بہت پسند آئی، قیامت تک کے لیے وہ ادا۔ اور یہ ادا کے ساتھ اصل میں کیا ہے، تمہاری رضا چاہیے۔ تم بھی ایسا محسوس کرتے ہو کیا اپنی زندگی میں؟ کبھی اللہ حکم دے دے کہ تم اپنے بیٹے کو لے آؤ میرے پاس، تیار ہوگے؟ پتہ نہیں اللہ اگر اس کے حکم پہ رکھ دیتا کہ تم بھی اپنے بڑے بیٹے کو زندگی میں ایک مرتبہ ذبح کر دو، تو کتنے لوگ قبول کر لیتے۔ ہاں، وَلَوْ أَنَّ عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوْ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ۔ اللہ کہتا ہے کہ اگر ہم ان کے لیے لکھ دیتے کہ تم اپنے آپ کو قتل کر دو، تو کوئی نہیں کرتا سوائے بہت سے کم لوگوں کے۔ ہم نے نہیں لکھا، ہم نے نہیں لیا۔ تو ایک پیغام ہے مسلمانوں، اس کو پیغام بناؤ، اور ان 10 دنوں کے فائدے اٹھاؤ۔ آخری دنوں میں کھانا پینا بھی ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایام تشریق کے دن کھانے پینے کے ہیں، روزہ حرام ہے۔ اور ان تینوں دنوں میں، جیسا کہ یہاں پر نیا نیا فتنہ اٹھا ہے، میں نے سنا تھا کہ کسی نے انکار کر دیا کہ 2 دن نہیں ہے، 3 دن نہیں ہے، بس 1 دن ہے عید کا ذبح کرنے کا۔ بالکل جاہلانہ فتویٰ ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے صاف کہا کہ ایام تشریق کے پورے دن کھانے پینے کے ہیں، جتنے ایام تشریق کے دن ہیں اتنے دن کھانے پینے کے بھی، اتنے دن جانور ذبح کرنے کے بھی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ 10 کو تو عید ہو جاتی ہے، 11 کو کر سکتے ہیں، 12 کو کر سکتے ہیں، 13 کو کر سکتے ہیں، 3 دن الگ ہیں، 1 دن عید کا ہے، 4 دن مکمل قربانی ہے۔ جیسے 4 دن ہم کیا ہیں، ایام تشریق کے تکبیرات کہتے ہیں، اور 1 دن پہلے گویا کہ آج تو ڈیسائیڈ ہو گیا ہے، اس حیثیت سے میں کیا ہے جمعہ کا دن نام لے کے کہوں تو غلط نہ ہوگا، اگلا آنے والا جمعہ، اس دن کے فجر سے خصوصی تکبیرات ہیں۔ خواہ آپ گھروں میں نماز پڑھیں لیکن ضرور تکبیرات کہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد، عرفے کے فجر سے۔ اور اس دن کا روزہ بہت اہم ہے، جمعے کو روزہ رکھیں گے، ہفتے کو عید منائیں گے، 11 کو بھی کر سکتے ہیں، 12 کو بھی کر سکتے ہیں، 13 کو بھی کر سکتے ہیں، یعنی اتوار کو بھی کر سکتے ہیں، پیر کو بھی کر سکتے ہیں، منگل کو بھی کر سکتے ہیں۔ منگل کے نماز عصر تک قربانی جائز ہے، لیکن الافضل فالافضل کے اعتبار سے جو پہلے کرے گا اس کی فضیلت ہے، جو بعد میں کرے گا تھوڑی تھوڑی کم فضیلت ہے۔ لیکن ان تمام ایام میں قربانی کے دن ہیں، یہ کھانے پینے کے دن ہیں، روزہ رکھنا حرام ہے۔ بعض روایتوں میں تو خاص کر مخصوص کر کے 5 دن روزہ رکھنا حرام ہے، ایک عید الفطر کے اور یہ 4 دن ایام تشریق کے، 5 دن روزہ رکھنا حرام ہے، ان میں روزہ نہیں رکھا جائے گا۔ یہ کھانے پینے کے دن ہیں، اللہ کی حمد کرنے کے دن ہیں، تو یہ بھی کرو، اور ساتھ ساتھ کیا ہے غریبوں کا بھی خیال رکھو۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے 1 سال اللہ کے رسول نے قربانی جب ہوئی اس وقت اعلان کیا، یعنی ایک کوئی عید تھی جو عید الاضحیٰ کی مدینے میں اللہ کے رسول نے اعلان کیا، کیا اعلان کیا؟ کوئی بھی 3 دن سے زیادہ گوشت اپنے گھر میں نہ رکھے، 3 دن قربانی کا بس، اس کے علاوہ
کوئی نہ رکھے۔ تو صحابہ 3 دن کے اندر جو کھا سکتے تھے کھائے، بقیہ سب کا سب صدقہ کر دیا۔ اگلے سال جب عید آئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا، اللہ کے رسول ہم اس کو سکھا کے کئی مہینے تک بھی استعمال کرتے ہیں، آپ نے تو گزشتہ سال اعلان کیا تھا صرف 3 دن، تو کیا اس سال بھی 3 دن ہے؟ فرمایا کہ نہیں، تم جتنا چاہے ذخیرہ کر کے کھاؤ۔ میں نے گزشتہ سال 3 دن اس واسطے کہا کہ ایک غریب پریوار، ایک غریب قبیلہ میرے سامنے تھا، مدینے میں آیا ہوا، رکا ہوا تھا، میں دیکھ رہا تھا ان کے تن میں کیا ہے، صحیح طور پر کپڑے بھی نہیں تھے، تو ان کو گوشت پہنچانے کے لیے میں نے خاص اعلان کیا کہ دیکھو 3 دن سے زیادہ نہ رکھو، جتنا ہو سکے کھاؤ اور بقیہ سب صدقہ کر دو، دے دو لوگوں کو۔ اس سال وہ کنڈیشن نہیں ہے بعینی ہی، اسی طرح میں مثال دیتے ہوئے سمجھاتا ہوں، یہ فتویٰ نہیں ہے میرا، کوئی غلط زبان نہ استعمال کرے اور کہہ دے کہ میں نے کہہ دیا 3 دن نہیں۔ اگر ہم اس سے مثال لیں تو آج لاک ڈاؤن کی وجہ سے یہ چیز ہم اپنے اوپر عائد کر سکتے ہیں کہ 3 دن کے اندر ہم بھی اپنا گوشت خالی کرتے ہیں، کیونکہ لاک ڈاؤن میں لوگ پریشان ہیں، اور کتنے کباب بنا بنا کے مہینے کھائیں گے، میں میرے بچے دوسرے سب لچھے، یہی حالت رہے گی تو پھر کیا ہوگا؟ تو 2 اللہ کی راہ میں 2 تو 3 دن کے حساب سے آپ بھی اب کر سکتے ہیں، لیکن اصول نہیں بنے گا، شریعت ہرگز نہیں بنے گی، وہ اللہ کے رسول کا حق تھا، لیکن ایک مثال ہم کو بھی ہے کہ ہم 3 دن کے اندر کیا لوگوں کو بانٹ دیں، مختصر طور پر کچھ گوشت رکھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا وباللہ التوفیق وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد، اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔